باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، چلو اس مثال سے اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا کوئی بہت قیمتی پلاٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ لوگ ناجائز قابض ہیں۔ اس پلاٹ کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا تن من دھن، اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اخلاق اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے جانثار ساتھیوں کے لیے، ایسے مخلص لوگوں کے لیے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا آپ اس کو قربان کر دیں گے۔ انہوں نے بھی بے مثال قربانی آپ کے لیے دی ہے، لیکن آپ بھی ان کے ساتھ جو وفا کریں گے، جو احسان کریں گے، وہ ایسا احسان ہوگا کہ لوگ اس کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے کہ انہوں نے وفا کی ہے اور انہوں نے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا اللہ کا گھر ہے، یہ دنیا اللہ کا یوں سمجھیں پلاٹ ہے، اللہ کی دکان ہے، اللہ کا مکان ہے، اور اس کے اوپر ناجائز قابضین جب قبضہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قبضے کو واگزار کرانے کے لیے اپنے نبی بھیجتا ہے، اپنے رسول بھیجتا ہے۔ صرف محمد رسول اللہ کی بات نہیں ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے، یہ اللہ کا کنبہ جو ہے، یہ اللہ کا عیال جو ہے، اس کو عیال اللہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ ساری زمین اور زمین کے اوپر رہنے والے سارے انسان یہ اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس کے اوپر کچھ گروہ اپنے اپنے دائرے میں ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کے اوپر خدا بن کر حکمرانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں کہ اس ناجائز قبضے کو ختم کر کے اللہ کے بندوں کو صرف اللہ کا بندہ بنا دیں، ان کے اوپر جو خدائی ہے، ان کے اوپر جو حکمرانی ہے، ان کے اوپر جو ناجائز قبضے ہیں وہ واگزار کر لیں، اور اللہ کے رسول محض اور محض اس لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس قبضے کو واگزار کرانے کے لیے نبیوں کے ساتھی جو آگے بڑھتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو قتال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کے پلاٹ کو واگزار کرانے کے لیے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر آپ کے لیے کام کیا ہے تو آپ اس کو صلہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے جانثار مجاہدوں کو صلہ دیتے ہیں، اور ایسا صلہ دیتے ہیں کہ آج آپ سنیں گے تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے۔ کس طرح اللہ پاک صلہ دیتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ احسان کا بدلہ انسان اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے۔ تمام انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا ظرف چونکہ بڑا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفا بھی سب سے بڑی ہے۔ میرے دوستو، ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے سبق میں آپ کو یاد ہوگا، اللہ نے کہا تھا کہ تم لڑتے کیوں نہیں ان کے خلاف۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو اس کے گھر سے نکالا ہے اور انہوں نے ہر بار وعدوں کو توڑا ہے، ان کے خلاف لڑو نا۔ اور انہوں نے ہر دفعہ شرارت کا آغاز کیا ہے اور جنگ کا آغاز کیا ہے۔ آج اللہ پاک نے فرمایا کہ قاتلوہم، ان کے خلاف قتال کرو۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے جہاد کا، دوسرا لفظ ہے قتال کا۔ جہاد دین کے معاملے میں ہر محنت اور کوشش کو جو انتہائی درجے پر کی جائے اس کو کہا جاتا ہے جہاد۔ زبان کے ذریعے بھی جہاد ہو سکتا ہے، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہو سکتا ہے، تبلیغ بھی جہاد ہے۔ یہ آپ صبح صبح اٹھ کر آتے ہیں، لوگ بستروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہاں جی۔ جہاد ہر قسم کی دین کے اندر کوشش کو کہتے ہیں، اور قتال کہتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کو، قتل کر دینے کو یا قتل ہو جانے کو۔ یہ اس دور کی عجیب بے نصیبی ہے کہ ہم اس قتال والے مرحلے سے، ہم اس قتال والے ایمان کے
یوں سمجھے کہ شوق سے یا اس کے شرف سے ہم ایک لحاظ سے معروم ہیں قتال کا۔ اچھا یہ ایمان کا حقیقی امتحان ہوتا ہے، یہ ایمان کا حقیقی امتحان ہوتا ہے کہ جب آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلیں، سچا مومن نکلتا ہے، منافق نہیں نکلتا۔ منافق سارے کام کر لیتا ہے، قتال کے لیے منافق نہیں نکلتا، اس لیے نہیں نکلتا کہ زندگی جب چلی گئی تو پھر کیا کرنا ہے، وہ تو سب کچھ زندگی کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں حکم ہے قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ انعام ہے، میری خاطر لڑو اور میرے قبضے کو بحال کرو، میرے بندوں کو میرے لیے آزاد کر دو، ہاں جی، تو کیا کروں گا میں، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلت نصیب ہو، ان کو رسوائی نصیب ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ صرف مکہ کے رہنے والے اہل ایمان کے لیے نہیں تھا، بعد میں آنے والے جتنے اہل ایمان ہیں جو اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ ان کو یہی عزت عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، لوگ بدر کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ افغانستان کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پگڑی پوشوں سے اور خاک نشینوں سے اور فقیروں اور مسکینوں سے، جن کو یہ کہتے تھے یہ دقیانوس ہیں، کس طرح اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یعذبہم، اللہ ان کو عذاب دے گا بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو، پہلا انعام۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہ ویخزیہم، ان کو رسوا کر دے گا، ان کی طاقت کا جو ہوا ہے جس کو لوگ سن کر ڈرتے اور لرزتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ یہ تو کوئی چیز بھی نہیں، یہ کیوں، یہ کون سی چیز ہیں جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ ہوائی جہاز ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا ہے۔ جاؤ، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے ہتھیار، تمہارے بم سارے کے سارے گئے جہاں سے آئے تھے۔ یخزیہم، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، رسوا کرے گا۔ اور تیسرا ہے ینصرکم علیہم، اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو یہ کیسے ہو گیا، کل بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور آج بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیسے گیا، اور جب سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں کوئی سازش ہوگی، کوئی پیچھے سے طاقت ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے۔ وہ بخت ہو، طاقت اللہ کی طاقت ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ وَيَنْصُرُكُمْ، ان کی مدد کرے گا۔ اور چوتھا انعام اللہ پاک نے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے کلیجے ٹھنڈا کر دے گا۔ سبحان اللہ، ہے جی، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ غزہ کے مجاہدین ہوں، نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، نہ ہماری زبان، نہ ہمارا علاقہ، لیکن وہ کافروں کے مقابلے میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ یہ ایمان کی نشانی۔ افغانستان کے پٹھان، ان کے ہم پشتو سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اگر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں، اچھی خبریں ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہمارے دل کو آ کر لگا ہے۔ یہ ہے وہ اس وقت کی کیفیت جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ رسوا ہوں گے، بدر کے اندر یہ قتل ہوں گے، اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اور مومنوں کے دلوں کو سرور پہنچے گا۔ یشفے، ٹھنڈا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کس کو؟ صدور، سینے کو۔ کس کے سینے کو؟ قوم مومنین، مومن قوم کے سینے کو اللہ تعالیٰ سے لگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری